18واں پارہ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 52، رکوع نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کی اس آیت پاک میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، بے شک تمہاری امت اور تمہارا دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی امت ہے۔ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، اور سب کا خدا بھی ایک، دین بھی ایک، ہم مسلمان بھی ایک ہیں، اور ہمارے اصول اور عقائد بھی ایک ہیں۔ ہاں البتہ فروعات کے اندر اختلاف ہر دور کے اندر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، سب کے عقائد ایک ہی تھے۔ ہاں مسائل کے اندر اختلاف تھا، اس لیے یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ اصول سب کا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اس آیت پاک میں فرمایا کہ بے شک تمہارا دین، تمہاری امت ایک ہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، ڈرنے کا حق مجھ سے ہے، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ فرمایا کہ دین کے بنیادی عقائد کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، عقائد خراب ہو گئے اور آپس میں پھوٹ ڈالی۔ پھوٹ کس وجہ سے ڈلی؟ جب عقائد میں بگاڑ آیا، اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے ہر گروہ نے اپنے بنا لیے، گروہ بندیاں بن گئیں، غلط رسوم اور رواجات معاشرے کے اندر اس نے جگہ بنا لی، اور ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اور دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہ صفت تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام میں تھی کہ بیک وقت مسجد نبوی سے
دین کا ہر شعبہ زندہ ہوتا تھا، اور اللہ نے یہ صفات انبیاء کے اندر رکھی، صحابہ کرام کے اندر رکھی۔ ان کی بے شک صلاحیتیں تھیں کہ دین کے ہر شعبے میں کام کر سکتے تھے، اور ہمارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اور ہم نے یہ غلطی کی کہ دین کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو کام میں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ انتہا ہے، بس پورا دین یہی ہے، اور باقیوں کو میں غلط کہتا ہوں، یہ گمراہی ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو، میری امت والو غلو سے بچو، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت والو تم غلو سے بچو۔ پہلی امتیں جو تباہ ہوئیں وہ اپنے دین میں غلو کی وجہ سے تباہ ہوئیں، اور تم بھی دین کے اندر غلو کرو گے تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی۔ اب میں یہ کہوں میں نماز پڑھاتا ہوں، بس مسجد میں ہوتا ہوں، بس یہی سارا دین ہے، باقی جتنے بھی شعبے دین کے ہر بندہ ہر جماعت اپنا کام کر رہی ہے، میں اسے غلط کہوں تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ بلکہ جیسے میں دین کا کام کرتا ہوں وہ مجھ سے شاید کہ اچھا کام اور بہتر کرتے ہیں، اور ہم دوسروں کے خلاف کر دیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کامیابی ہے آؤ میرے ہی کام میں ہے، جو شعبہ میں نے پکڑا ہوا ہے بس یہی ہے۔ وہ بھائی دین کا ایک ہی تو شعبہ نہیں ہے، ہر جماعت یہ دین کا کام کر رہی ہے، اور میری صلاحیت نہیں ہے کہ میں تبلیغ بھی کروں، جہاد بھی کروں، مسجد بھی سنبھالوں، اور درس قرآن بھی دوں، قرآن کی تبلیغ بھی کروں، قرآن کو حفظ بھی کراؤں، اور قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھاؤں۔ اسی طریقے سے دین کے کئی شعبے ہیں، میں اکیلا اتنے کام نہیں کر سکتا، میری صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو میں ایک ہی کسی شعبے میں کام کر سکتا ہوں۔ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کر کام کریں، باقی غلط کسی کو نہ کہیں۔ ہاں جو عقائد کا غلط ہے، کافر ہے، اس کا مقابلہ تو ضرور کریں، عقائد میں جس کی خرابی ہے اس کا کفر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، یہ بھی حق ہے۔ اور بعض لوگ بھی اپنا دین بنایا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی غلط کسی کو بھی نہ کہو، تو بھائی غلط کسی کو نہ کہوں، سارے ٹھیک ہوں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے دین کا کام کرنا۔ اور قرآن کریم نے غلط کو غلط کہا، قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے قرآن نے کیوں فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو اے کافرو، جو کافر ہے تو اس کو کافر کہنا یہی حق ہے، اور جو جیسا ہے اس کی گمراہی کو بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے فساد میں نہ آئیں۔ تو اس لیے دین کے اندر غلو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے فرمایا کہ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں گمراہ ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، غلو فی الدین نہ کرو، دین کے اندر کہ بس سمجھو میں ہی سارا کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، دوسرے سارے غلط ہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی دین بیان کرنا نہیں ہے، ایسا ہے تو اپنے پاس ہی رکھو دین، نہ دوسروں کو گمراہ کرو۔ دین کے کئی طبقات ہیں، شعبے ہیں، ایک میں لگ جاؤ اخلاص سے، کسی کی مخالفت نہ کرو جو دین کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپس میں گروہ بندیاں بنا لیں اور آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ان لوگوں نے، اور یہاں بگاڑ سے مراد بھی عقیدے کا بگاڑ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، عقائد پہ محنت نہ ہوئی،
لوگوں نے عقائد کو چھوڑ کر آج فروعات کے اندر اختلاف کیا، لوگ گمراہ ہو گئے۔ فروعات کے اندر تو اختلاف کی گنجائش ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ تو فرمایا اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا ان کو، اب اللہ کا عذاب ان لوگوں کے سر پہ کھڑا ہے۔ فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں ان کی بے ہوشی میں، حَتَّى حِين، ایک وقت تک، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم ان کی جو مدد کر رہے ہیں مال و دولت کی صورت میں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارے پاس مال زیادہ ہے، دنیا میں ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ آپ سے خوش نہیں، اگر اللہ آپ سے خوش ہوتے آپ کو اللہ دنیا بھی دے دیتے، آپ تو کئی کئی دن فقر و فاقہ سے گزارتے ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ خوش اسی سے ہے جس کو اللہ نے مال دیا، اولاد دی ہے، ہر دور کے اندر اسی کو بڑا سمجھا جاتا رہا۔ مشرکین مکہ کے دور سے کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو مشرک لوگ تھے وہ انہی کو بڑا سمجھتے تھے جن کے پاس مال زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو مکے کے مشرک بھی یہی سمجھتے تھے ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، اس لیے اللہ ہم سے خوش ہے۔ جب نافرمانی کے باوجود اللہ کسی کو مال اور اولاد زیادہ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، حالانکہ یہ اس بندے کی خام خیالی ہے۔ اللہ کریم تو اسے دنیا میں مہلت دے رہا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو مہلت دے رہا ہوں، مال زیادہ ہوا، اللہ کی نافرمانیاں لوگ زیادہ کرتے ہیں، آخرت میں عذاب بھی ان لوگوں کے لیے سخت ہوگا۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی مال و اولاد کی صورت میں جو ان سے مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، بل لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ مہلت ہمیں کیوں مل رہی ہے مال اور اولاد کے ساتھ۔ ان الذین هم من خشیت ربهم، ایمان والوں کی صفات کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، بے شک وہ لوگ ہم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایمان والے کی پہلی صفت یہ ہے اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔
دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا ساجی، اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ چیز، ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ دیتے ہیں ان کے دل ڈرنے والے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان کی والذین یؤتون ما آتوا، کہ وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یعنی نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اپنے عمل پہ ان لوگوں کو غرور نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کو، ایمان والا نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ ایمان والا بندہ نیکی کا کوئی بھی کام کرے اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اور ہماری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا کمال آ جائے بس میں ہی ختم نہیں ہوتی، اور یہ میں نے کیا ہے، میں نہ ہوتا تو یہ کہ نہ ہو سکتا، یہ سارا میں نے کیا ہے، میں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا، انبیاء کی سنت بھی یہی تھی کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے، نیکی کا کام کرتے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حالانکہ نبی سے بڑا کمالات والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، نیکی کا کوئی کام ہو تو اللہ کی توفیق کو شامل حال کرنا چاہیے کہ یہ رب کی مدد سے ہوا ہے۔ اور تنبیہات قرآن میں کتنی فرمائی کہ جو بندہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ کہف میں آپ نے واقعہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب اور مشرک آئے، آپ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ اللہ کی مدد کو شامل حال نہیں فرمایا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تنبیہ کے لیے، 15 دن تک آقا پہ وحی نہ آئی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو ستایا، تو کہتا تھا خدا میرا ہے، کہاں ہے، جواب دو نا آج پوچھ کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا، بڑا غم پہنچایا، 15 دن تک وحی نہ آئی۔ اور پھر 15 دن کے بعد وحی آئی، نبی تو کوئی بھی کام کرے تو الا ان یشاء اللہ، کہہ دیا کر کے اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کو شامل حال کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ تو ایمان والا بندہ اپنے اعمال کی ایک تو نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے عمل پہ غرور نہیں کرتا، اکڑ نہیں، میں نہیں کرتا، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ جیسا کہ جماعت والے ساتھی گشت کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، واپسی پہ کہتے ہیں جی استغفار کرو۔ کیوں بھائی استغفار کیوں کرو، کون سا برا کام کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی کیا پتا جیسے حق تھا ہم حق ادا نہ کر سکے، تو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی
اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کام پہ توبہ اور استغفار کریں، تو جیسا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہ کر سکے۔ تو ایمان والا بندہ بھی یہی کرتا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، دل ڈر جاتے ہیں، نیکی کر کے بھی دل ڈرتے ہیں، استغفار اور توبہ کرتے ہیں نیکی پر بھی، اس وجہ سے انہم الی ربہم راجعون، کہ اس نیکی کا حساب اللہ کو دینا ہے، اللہ کل پوچھیں گے ہم سے۔